نے کہا کہ یہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے بچے کی لینگویج سمجھ لی، بچے نے کان میں کہہ دیا ہوگا کہ بھائی میں اللہ اللہ کہتا ہوں، میں روتا نہیں ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں عجیب و غریب لوگوں کی باتیں ہیں۔ بچے جیسے سوتے میں مسکرا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس بچے کو پری نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ مسکرا رہا ہے۔ پتہ کریں بھائی، ان سے پوچھیں تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچہ ہی بتا سکتا ہے کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، خواہ مخواہ کی بتا لیتے ہیں بات۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلو میں چونٹتا ہے، ایک دم یہ مارتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو سرکار نے اس کو رونے سے تعبیر کیا ہے اور شیطان کی بعض اوقات مداخلت اس کا سبب قرار دی ہے۔ تو اس میں جو حدیث میں ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنے ذہن سے بے سروپا چیزیں بنا کر اور وہ بچوں کے ذہن میں ڈالنا جو بچے یہ سمجھے کہ شاید یہ ہماری تعلیم شرعی ہوگی، شریعت نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ پوشیدہ امور ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ شریعت کے بتائے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو ہم بچوں کو بعض اوقات خلاف اصل دین سکھا رہے ہوتے ہیں، جو دین نہیں ہوتا وہ فساد ہوتا ہے، اور اس سے ہماری تعلیمات شرعیہ جو اصل ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اس طرح کی بے سروپا اور بیہودہ باتیں ہمارے گھروں میں راسخ ہو جاتی ہیں اور ہم توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جوان آدمی ہوں لیکن میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو میرے دوست احباب اطراف کے لوگ مجھے بابا بابا کہہ کے چڑھاتے ہیں، تو اگر میں بلیک کلر یوز کر لوں یا ڈارک براؤن بالوں میں تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ دیکھیں، بلیک کلر تو یوز نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ ڈارک براؤن یوز کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک براؤن کلر یوز کیا کرتے تھے، مہندی اور قطم ملا کر پھر وہ لگاتے تھے تو اس سے ڈارک براؤن ہو جاتا تھا، جو دور سے دیکھنے میں بعض اوقات سیاہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں، مکمل سیاہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لیکن میرے والدین نے منع کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ سے آپ بات نہیں کریں گے، یعنی اپنے ہسبینڈ سے تم بات نہیں کرو گی، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح والدین کو روکنا بالکل ناجائز ہے۔ والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، نکاح ہو چکا ہے، شوہر جیسی نکاح ہو جاتا ہے شوہر کا حق شامل ہو گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ان کو روک رہے ہیں تو آپ شوہر کا حق سلب کر رہے ہیں۔ کس لیے روک رہے ہیں؟ کرنے دے باتیں ان کو، رخصتی سے پہلے وہ میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے جذبات اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا روکنا بالکل بیجا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو شریعت بالکل پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تقوی کا ایک برقع اوڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے متقی ہیں، حالانکہ تقوی کا تعلق شریعت پر چلنے سے ہے، شریعت کی مخالفت کرنے سے نہیں ہے۔ جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہو وہ صاحب تقوی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب تقوی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر صرف منگنی ہوئی ہوتی، نکاح نہ ہوا ہوتا، پھر تو ہم بھی منع کرتے کہ ابھی اجنبی ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو اس وقت بھی گفتگو کرنے دیتے ہیں، اور کتنے ایسے میرے پاس کیسز آئے کہ منگنی ہو گئی اور پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تلخی بڑھی تو شادی کینسل ہو گئی۔ تو وہ تو بالکل ویسے ہی منع ہے، لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی ہیں، اب ماں باپ کو روکنا بالکل بیجا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اگر میں گناہ گار ہوں نہ بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایسے کوئی والدین مجھے سن رہے ہیں تو وہ بچی کو پہلے کچھ لمیٹیشنز دے دیں کہ بیٹا اتنی دیر بات کرنی ہے، بس زیادہ نہیں کرنا۔ اس طرح لڑکے والے بچے کو کریں کہ چلو زیادہ وہ نہ کریں، وہ بھی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر، ورنہ شریعت بالکل منع نہیں کرتی۔ نکاح کے بعد تو ان کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہو گیا، چاہے جائے کہ باتیں کرنا، تو ان چیزوں کا ذرا توجہ رکھیے۔ کہ بعض اوقات اس طرح کی پوسٹ آتی ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت آپ کے موبائل میں ہے تو اس کو ہرگز ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مطلب موبائل تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی یوں مفہوم لے کہ جی حدیث میں کہیں آیا ہے کہ آخر زمانے میں قرآن مٹا دیا جائے گا اور آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ بھی مٹانا ہوا تو لہٰذا یہ منع ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آخری زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ جب سارے کافر ہوں گے تو بے حرمتی سے بچنے کے لیے قرآن غائب ہو جائے گا اور کسی کے پاس نہیں رہے گا، اور قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آیت لکھی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور چونکہ اکثر قرب قیامت کی نشانیاں ناجائز امور پر مشتمل ہیں، یعنی ناجائز امور کی نشاندہی کی گئی ہے تو یہ گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ٹیچر ہیں، ہم لوگ کتنی مرتبہ آیات لکھتے ہیں اور اس کو مٹاتے ہیں، کہ ہم مصنف بھی ہیں، میں نے کتنی کتابیں لکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آیت یہاں نہیں آنی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ہاں، اگر حدیث میں ہوتا، کہیں واضح طور پہ اس طرح موجود ہوتا تو پھر سارے کر بھی رہے ہوتے تو منع کیا جاتا، لیکن ایسا چونکہ نہیں ہے تو پھر مطلب اپنی عقل سے، سوچ سے کچھ ایسا نتیجہ مرتب کر کے اور اس کو لوگوں میں عام کر کے تشویش میں مبتلا کر دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔
اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں، اب اس پہ بڑی پیچھے ایک بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی پوسٹ ڈال کر اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے نادان مسلمان بھائی بہن جنہوں نے کبھی قرآن کو غور سے نہیں پڑھا ہوتا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کسی حدیث کو شرح کے ساتھ نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے دین کو کبھی کسی مستند عالم سے سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کر سن کر دین کو سیکھا ہے، وہ لوگ قرآن کی آیات سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے، حدیثوں میں بیان کردہ عذابات سے ان کے دل نہیں لرزیں گے، اس طرح کی پوسٹ سے کانپ جائیں گے ایک دم، اور فوراً پوچھیں گے ہم تو گھبرا گئے، ہم نے تو یوں ہوا وہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑی کمزوریاں ہیں، ایسی چیزوں کی پرواہ نہ کیا کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا حتیٰ کہ زوجہ کے ساتھ بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے، حالت حیض میں بیوی سے تعلق قائم کر لے، یہ تعلق حرام ہوگا اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچہ ولد الحرام کہلاتا ہے، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام، فرق ہے اس کے اندر۔ جو حرام جسمانی تعلق سے بچہ پیدا ہوگا لیکن اس عورت سے وہ تعلق قائم ہوا جس سے تعلق قائم کرنا جائز تھا تو ولد الحرام رہتا ہے، اور اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ اور ایسی عورت سے اگر جسمانی تعلق قائم کیا جس سے جسمانی تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا، جیسے اجنبی عورت، تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الزنا کہیں گے، اور بروز قیامت اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات لڑکی قریب آئی، ریلیشن قائم ہوا، زنا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، بعد میں نوجوان اس سے شادی کر لیتا ہے، آپ کے شادی کرنے سے وہ بچہ ولد الزنا سے نہیں نکلے گا، یاد رکھیں، کیونکہ اس کا قیام زنا کے بدلے میں ہوا تھا۔ لہٰذا میدان محشر میں جب وہ بچہ لایا جائے گا تو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہ ولد الزنا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا کہ مجھے اس طرح میدان محشر میں ایک طرح سے رسوا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بعض ہمارے نوجوان جب کوئی جن سے مخالف قریب آنا شروع ہوتی ہے تو اس کو کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں نا، اپنے دوست سے کہتے ہیں آج تو کامیابی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا ہے، اس کی بھی میل آ گئی ہے، اس کا ایک واٹس ایپ آیا، ارے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، یہ تباہی ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، درود پاک پڑھو، یعنی نفلی نماز نہ پڑھو، کیونکہ درود تو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، نماز کا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، اگر ایک ریاکارانہ طور پہ درود پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، تو اس کا درود کہاں قبول ہوگا؟ یہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہے۔ میں نے ایک صاحب جو تھے، وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے وہ پرجوش بیان کرنے والے تھے، اور وہ پبلک کے اندر بیان کر رہے تھے کہ درود پاک اگر ریاکارانہ طور پہ بھی پڑھیں، باقی عبادات میں ریاکاری حرام ہے، درود اگر ریاکارانہ طور پہ پڑھیں تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں ہوتے، نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی ایک ایجاد کردہ سوچ کا نتیجہ ہے جو بالکل فاسد سوچ ہے۔ درود پاک بھی ایک عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر ریاکاری کریں گے تو حرام ہے۔ بالکل مطلقاً ریاکاری کی جتنی بھی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ مطلق ہیں، کسی بھی عمل کا اس میں استثناء نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو استثناء کرنے والے ہیں، جو مطلب اپنی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہوں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عوام الناس کو سمجھانا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کے لیے پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں، اس میں ریاکاری جائز نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ درود قبول ہو سکتا ہے رد بھی کر دیں۔ اگر فرض کر لیں آپ مطلب غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں، بے توقیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ریاکارانہ طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے فجر کے اندر، باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کو لات مار کے اٹھائے؟ کمبخت، اللہ کا رزق کھاتا ہے، پڑا سو رہا، خراٹے لے رہا ہے۔ اب کہیں جی اٹھائیں بچوں کو، مفتی صاحب 4:30 بجے آیا ہے، مسجد کی خدمت کر کے نہیں، نمازیں پڑھ کے نہیں، روزے رکھ کے نہیں، کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نہیں، کہاں دھابے پہ، وہ کوئٹہ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، نائٹ کی ڈیوٹی کر کے آیا، بچہ سو رہا ہے۔ جب یہی بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب قبر میں مبتلا ہوگا نا، پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی تھی یا دشمنی نبھائی تھی؟ یہ اولاد ہوگی، یاد رکھیں میرے جملے، میدان معاشر میں انشاءاللہ حافظہ کام کرے گا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو یہی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے، میرے اس باپ نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، نہ مجھے نمازی بنایا نہ کچھ، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔
آپ کا اللہ آپ سے قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ بولتا جی مفتی صاحب کما رہے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا۔ آپ کا رب کیا فرما رہا ہے؟ رزق تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ نے کون سی ذمہ داری لے کے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں؟